14 سورتیں تلاوت کر جائیے، لیکن اس قرآن کریم کے اندر کوئی واضح یا اشارتاً کوئی بھی ایک آیت ایسی نہیں پا سکتے جو ہمیں اس بات پر ہمارے سامنے اس بات کو واضح کرتی ہو یا ہمارے اس بات کو جائز قرار دیتی ہو کہ ہمیں قرآن خوانی کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بلکہ قرآن کریم کا جو مقصد تھا، رب العالمین نے کلام مقدس کے نازل کرنے کا جو مقصد بتایا وہ یہ کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں، یہ متقیوں کو ہدایت کرتی ہے، متقیوں کو سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ رب العالمین نے اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کلام مقدس کو آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں، اس کے احکام کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں، اور بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ ان کو سمجھیں اور سمجھ کر کے ان پر عمل ہو جائیں۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعہ سے زندہ لوگوں کو ڈرایا جائے، نہ کہ اس کے ذریعے سے مردہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 70 آپ تلاوت کیجیے۔ فرمایا رب العالمین نے، ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ یہ نہیں ہے یہ مگر قرآن کریم، یہ ذکر قرآن کریم ہے، یہ اس کو اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے زندوں کو ڈرایا جائے اور کافروں پر احقاق حق ثابت کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ مقصد ہے کلام مقدس کا۔ قرآن کریم کو اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے قرآن خوانی کروائی جائے، قرآن کریم کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ قبرستان میں جا کر قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ ہم اسے خود پڑھیں اور اسے بخشیں اور یا کسی دوسروں کے ذریعہ سے تلاوت کرا کر اپنے مردوں کو بخشوائیں۔ یہ مقصد قرآن کریم کے نازل کرنے کا نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن کریم میں کوئی بھی ایک آیت ایسی نہیں ملتی جو قرآن خوانی کے جواز کے سلسلے میں ہو۔ اب آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں کوئی بھی آپ ایسی حدیث نہیں پا سکتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن خوانی کا اہتمام کیا ہو، فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا ہو، یا پھر آپ نے خود تو نہیں کیا ہو لیکن آپ نے صحابہ کے لیے حکم دیا ہو کہ آپ ایسا کرو، یا پھر صحابہ کے لیے حکم بھی نہیں دیا ہو لیکن کسی صحابی نے آپ کے سامنے قرآن خوانی کیا ہو، آپ کے سامنے فاتحہ خوانی کیا ہو لیکن آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو۔ احادیث کے ذخیرے میں آپ کوئی بھی ایک ایسی صحیح حدیث نہیں پا سکتے۔ کیا ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی، نیک اور حق کے متلاقی ہیں؟ کیا ہم اور آپ صحابہ اکرام سے زیادہ حق کے متلاقی ہیں؟ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات ہوئی، آپ ان کے غم میں آنسو بہا رہے تھے، لیکن کیا آپ نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ کو اس قدر غم ہوا ان کی وفات کا کہ اس سال کو آپ نے عام الحزن غم کا سال قرار دیا، لیکن کیا آپ نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا؟ میرے بھائیوں، شریف احادیث کے ذخیرے میں کہیں نہیں پا سکتے۔ خلفائے راشدین کی زندگی کا مطالعہ کر جائیے، صحابہ کی زندگی کو کھنگال ڈالیے، کہیں بھی قرآن خوانی یا فاتحہ خوانی کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا چکی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے جانے لگتا ہے، یہ جاننے کے عالم میں ہوتا ہے تو ہم اس پر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے والے پر سورہ یاسین کی تلاوت سے متعلق جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ تمام تر روایات موضوع یعنی وہ تمام تر روایات ضعیف یعنی ناقابل اعتبار ہیں۔ اس کے علاوہ قبرستان میں جو تلاوت کی جاتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قرآن کریم یا نماز قبرستان میں ادا کی جائے۔ صحیح مسلم کی روایت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں نماز، سنتیں، سنن، نوافل ادا کرتے رہا کرو۔ تو یہ تمام تعلیمات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت قبرستان میں کرنا یا نماز ادا کرنا قبرستان میں یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس مسلمانوں کی دین سے جہالت کا حالت یہ ہے کہ جہاں پر شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں میں ہماری رہنمائی کی، شریعت اسلامیہ نے جو تعلیم ہمیں دی، ہم نے ان کو تو نظر انداز کر دیا، ان کو تو ہم نے پس پش ڈال دیا، لیکن اپنی جانب سے من گھڑت شریعت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں کے سامنے اپنی جانب سے وضع کردہ اصول، وضع کردہ تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھی، جہاں پر سورہ بقرہ کی یہ فضیلت ہے کہ جس گھر میں اس کی تلاوت ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھروں میں تو نہیں کرتے، لیکن جب کسی کی موت ہونے لگتی ہے، ہم نے دیکھا خاص طور سے عورتوں کے یہاں یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے کہ جب کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہونے لگتا ہے تو عورتوں کے یہاں یہ ایک چیز یہ پائی جاتی ہے کہ اگر 41 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، آیت کریمہ کا ورد کیا جائے، کلمہ شہادت کا ورد کیا جائے، اور نہ جانے کیا کیا امور اس وقت انجام دیے جاتے ہیں، اس وقت بیل یا کھجور کی گٹھلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر سوالات تسبیحات گنی جاتی ہیں، جبکہ میرے بھائیوں کے تمام چیزیں شریعت اسلامیہ کے اندر کہیں ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام تر اعمال جن کو ہم دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں بدعت ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میری امت کے لوگوں، تم دین میں نئے نئے کاموں سے بچتے رہنا، تم دین میں نئے نئے امور کو انجام مت دینا، کیونکہ یہی چیزیں بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی راہ دکھاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم جان بوجھ کر، اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں گویا کہ ہم اپنے آپ کو جہنمی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ضلالت اور گمراہی سے بچا کر صراط مستقیم پر لایا جائے، اور صراط مستقیم پر لانے کا مقصد یہ تھا کہ رب العالمین جہنم کی آگ سے بچا کر ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے، ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس کے اندر بنا دے۔ لیکن افسوس افسوس مسلمان ان امور کا ارتکاب کرتے ہیں، ان اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں جو ہمیں جہنم کی راہ دکھاتے ہوں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اب سوال یہ ہے، آپ نے سنا کہ قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، تیجا، فاتحہ، یا اس طرح سے 40واں برسی، یہ تمام چیزیں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا سے چھوڑ جانے کے بعد آیا کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ مرنے کے بعد ان کو ثواب پہنچتا رہے، اس کے اعمال کا سلسلہ، اس کے ثواب کا سلسلہ وہیں پر منقطع اور ختم نہ ہو کر مرنے کے بعد بھی ان کو ثواب پہنچتا رہے؟ یقیناً میرے بھائیوں اور دوستوں، شریعت اسلامیہ کے اندر کچھ اصول ایسے ملتے ہیں، کچھ تعلیمات، کچھ امور، کچھ کامیں ایسے ہیں کہ جن کو اگر کیا جائے تو مرنے کے بعد بھی انسان اور ثواب حاصل کر سکتا ہے، لیکن قبل اس کے کہ میں ان امور کی وضاحت کروں، میں ان امور کو بیان کروں، ایک اصول اور ایک ضابطہ اور قانون آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر آگے کی جو تقریر ہے وہ سماعت کریں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اصول دیا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 سے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے اس کی کوششیں ہوتی ہیں، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کی محنت کا ثمرہ، اس کی محنت کا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ اب جو شخص جتنی محنت کرے، جتنی تبادل کرے، اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ سورہ نجم کی آیت سے، آیت نمبر 39 سے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے، لیکن یہ ایک عام حکم ہے اور محدثین کا اصول ہے، مصطلح الحدیث کا ایک قاعدہ ہے، علماء کرام جانتے ہیں کہ جب کوئی عام حکم ہوتا ہے تو اور اس کے خلاف کچھ
احادیث یا آیات آ جاتی ہیں، صحیح احادیث اور آیات آ جاتی ہیں تو ان کو خاص کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث سے کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس عام حکم کی تخصیص کرتے ہیں۔ آئیے وہ کون سے اعمال ہیں جو اس عام حکم کی تخصیص کرتے ہیں، میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتے چلوں۔ پہلا یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان اگر اپنے مرنے والے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس دعا کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رہے ہماری یہ دعا ایک موحد کے لیے ہو، ہماری یہ دعا ایک مومن اور متقی شخص کے لیے ہو، ہماری یہ دعا ملحد، دہریہ اور مشرک کے حق میں نہ ہو، کیونکہ رب العالمین نے مشرکین کے حق میں استغفار کرنے سے منع فرما دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کی تلاوت کیجیے۔ فرمایا رب العالمین نے ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، کہ نبی اور رسول کے لیے یہ مناسب نہیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے حق میں دعائیں استغفار کریں، گرچہ وہ مشرکین ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ مشرکین ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، ان کے حق میں دعائیں استغفار نہیں کی جائے گی۔ تو ہماری یہ دعا اپنے مخلص اور نیک اور موحد بندوں کے حق میں ہونی چاہیے۔ اس کا ثواب انسان کو زندوں کو بھی دعا کا ثواب ملتا ہے اور مردوں کو بھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو بخش دے، ہم کو معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی درگزر فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لے لا چکے ہیں، اور اہل ایمان کے تئیں ہمارے دل میں کوئی کینہ، کپٹ یا ہمارے دل میں برے خیالات، برے جو ہے کہ باتیں ہمارے دل میں ان سے متعلق مت لکھا، اور ایک ہمارے رب جو بڑا شفقت کرنے والا ہے، لہٰذا تو ہمیں معاف فرما دے، تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا کہ مردوں کے، جس میں یہ ہے کہ اگر مردوں کے اگر ہم دعائیں کرتے ہیں، ایک مسلمان دعا کرتا ہے تو اس دعا کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس سلسلے میں مل جائے گی کہ جو دعا کے جو طریقہ ہے یا سب سے افضل دعا وہ ہے جس میں دوسرے لوگ شریک ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت سے کہ ایک شخص اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ رب العالمین کے حکم سے اس کے سر کے پاس کھڑا رہتا ہے، اور جب یہ بندہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے حق میں، اس بھائی کے حق میں جو اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو، تمہارے لیے بھی وہی دعا ہو جو تم اپنے بھائی کے حق میں کر رہے ہو۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہوا اور اپنی زندگی میں اس نے نظر مانی، اس نے اپنی زندگی میں نظر مانی کہ میں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ روزے نہیں رکھ سکا، لیکن روزے رکھنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اگر مرنے والے کے ولی یا سرپرستوں میں سے، اس کے اقربا اور رشتے داروں میں سے اب اگر اس کے اس نظر کے روزوں کو کوئی شخص پورا کرتا ہے تو ان نظر کے روزوں کا ثواب رکھنے والے کو بھی ملے گا اور اس شخص کو بھی ملے گا جس شخص کی جانب سے نظر پوری کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور مسلم کی وہ روایت جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا ہے، کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، جو شخص مر گیا اور اس کے ذمے روزے تھے تو اس کے ولی، اس کے سرپرست اس کی جانب سے روزے رکھیں۔ گرچہ اس حدیث کے اندر مطلق روزوں کا ذکر ہے، نظر کے روزوں کا تذکرہ نہیں۔